ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى. اللہ اکبر. کاش ہمیں اللہ کے ہدایات پر یقین ہوتا. یہ مار ہم نے کھاتے. آج دنیا میں سب سے زیادہ قوت مسلمان کے پاس ہے. اللہ نے سارے وسائل ان کو دیے، ہر قسم کے دولت سے مالا مال فرمایا. تیل ہمارے پاس ہے، لوہا ہمارے پاس ہے، روئی ہمارے پاس ہے. یہ لوگ مسلمانوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. دولت ان کی جو ہماری ہے ان کے پاس ہے، اسی سے اب ہتھیار بناتے ہیں اور ہم پر استعمال کرتے ہیں، ہم پر بیچتے ہیں. پیسے بھی دو اور پھر ہتھیار ہم سے لو، پھر ایک دوسرے کو مارو. بس ہم اس میں لگے ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یا مسلمانوں کو منع کیا موالات سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى. اے ایمان والوں نہ پکڑو عیسائیوں کو اولیاء دوست. بعضهم اولیاء و بعض، وہ بعض کے دوست ہیں. آپس میں عیسائی بھی آپس میں متفق ہیں، یہودی آپس میں. ہمارے بارے میں مسلمانوں کے لیے دونوں آپس میں متحد ہیں، حالانکہ آپس میں ان کے بڑے اختلافات ہیں، عقائد میں بھی اختلافات ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے وہ ایک ہو جاتے ہیں. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. یہ اس سے بڑی تنبیہ اور کیا ہو. جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی سے ہو جائے گا، چاہے وہ اپنے آپ کو عبداللہ کہے، عبد الرحمن کہے، نور الدین کہے، خیر الدین کہے. نام لینے سے بات نہیں ہوگی. جب آپ کے دل کے اندر ان کی محبت آئے گی، ان کا نظام آئے گا، ان کے نظام کے تحفظ کے لیے آپ سب کچھ کریں گے، اپنے نظام کے لیے نہیں ہے. ایسے میں نہیں. آج دیکھتے ہو کہ سارے انگریزی کے لیے، انگریزی قوانین کے لیے آپ کے پاس بجٹ ہے کروڑوں، لیکن کہیں آج تک یہ نہیں کہ اسمبلی میں آپ کا بجٹ پیش ہوتے کہ جی اتنا قرآن کے لیے ایسا ہے. نہیں، قرآن کے لیے نہیں. ایسے میں نہیں. یہ کتنی بدقسمتی ہے اس قوم کی، یہ کتنی محرومی ہے. اللہ اکبر. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جو دوستی کرے گا ان سے، وہ انہی سے ہو جائے گا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ ظالموں سے کی رہنمائی نہیں کرتے. جب تم حد اپنے اوپر ظلم کرتے ہو، ظالم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی. وضع الشیء فی غیر محلی، کہ چیز کو رکھنا وہاں جہاں اس کا محل نہ ہو. آپ کی دوستی تو مسلمانوں سے ہونی چاہیے تھی، اسلام سے ہونی چاہیے تھی. آپ اسلام کے دشمنوں سے دوستی کریں، پھر اسلام کا نام بھی لیں. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. پس آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، یہ منافقین کے لیے شکوہ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے. یسارعون فیہم، جلدی کرتے ہیں ان کے موالات میں. فیہم یعنی فی محبتہم، یا فی اطاعتہم. کیوں یقولون، کہتے ہیں نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہیں ہم گرفتار نہ ہو جائیں گردش زمانے میں. ہم کوئی ایسا نہ ہو جائے جی دشمن آئے گا تو پھر امریکہ ہمیں بچائے گا. تو امریکہ نے ہم کو کب بچایا؟ آپ نے دیکھا کہ کہتے تھے وہ دوسری جنگ کے اندر جب ہم سے بنگال گیا تو یہی روزانہ کہتے امریکہ کا چھٹا بیڑا پہنچنے والا ہے.
ہمارا بیڑا پار ہو گیا، ان کا بیڑا آج تک نہیں آیا. ایسے میں تو یہ کتنا مغالطہ ہے، ہمیں کتنا دھوکہ ہے. وہ کہاں پاکستان کے وجود کو نہیں چاہتے جب تک اس کا نام اسلامیہ، اسلام تو ہے نہیں لیکن نام اسلامیہ جمہوریہ، اسلامیہ جمہوریہ، تو اسلامیہ بھی نہیں ہے جمہوریہ بھی نہیں ہے، یہ بچہ جمہورہ ہے. اسی طریقے سے چلتا ہے، نہ اسلام ہے نہ جمہوریت ہے. تو یہ کہتے ہیں جی ہم ڈرتے ہیں زمانے کی گردش سے، کہیں ہم پر مصیبت آئے تو ہمارا ساتھ دیں گے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، اللہ پر اعتبار کرو، قریب ہے اللہ تمہیں فتح دے دے. اللہ کی نصرت جب شامل حال ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی مدد کرتا ہے. ایسے او امر من عندی، یا اپنے طرف سے کوئی، مطلب ہے اللہ حکم لے آئے گا کہ جس طریقے ان کے راز کھل جائیں گے اور ان پر رعب پڑ جائے گا. او امر من عندی، اور اللہ تمہیں مسلمانوں کو فتح دے دے گا. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، پس ہو جائیں گے جو چھپائی انہوں نے اپنے نفسوں میں، نادمین پشیمان. اوہو ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے تو غلط اعتماد کیا، اور جب ٹائم آ گیا تو انہوں نے تو ہمارا ساتھ ہی نہیں دیا. ایسے یہ ہو گیا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ مومنین کے لیے تعجب برائے مومنین. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہتی ایمان والے، أَوْلَٰئِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں پکی اٹھاتے تھے، اور جی اللہ کی قسم تمہارے ساتھ ہیں. لَإِنَّهُمْ مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اب وقت آ گیا پھر ساتھ نہیں دیا. حبطت اعمالهم، ناپید ہو گئے ان کے اعمال. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، ہو گئے بھی ذلیل، خاسرین نا امید، ذلیل اور جناب علی ملامتی کھانے والے، ایسے میں خاسرین. یا ایھا الذین آمنوا، زجر برائے ارتداد، اگر تم دین کے کام کرو گے اللہ کی مدد تمہاری شامل حال ہوگی. اگر دین چھوڑ دو گے تو دین تمہارا محتاج نہیں ہے. ہر انسان دین کا محتاج ہے، دین کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کرتے ہیں، جب اللہ دین کا کام لیتا ہے نا، آپ نے دیکھا دنیا میں دو سب سے معظم قابل احترام دو مقامات، ایک بیت اللہ، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا گھر، آقا نامدار کی ذات پاک. اللہ نے ان دونوں کی حفاظت جو کی نا، بیت اللہ کی، کسی کی ابابیلوں سے اللہ فوج بھی بھیج سکتے تھے، فرشتے بھیج سکتے تھے، نہیں. جب میں مدد کرتا ہوں، دیکھو آپ ادھر ابرا کا لشکر آ گیا، ہاتھیوں سے لیس ہو، بڑی طاقت، اور بڑے ہاتھی لا کر کے زنجیر بیت اللہ شریف سے ڈالیں گے گھیرا، اور ہاتھی کے گلے میں ڈالیں گے، اس کو کھینچ گے تو بنیادوں سے وہ کھیٹ دے گا. اس لیے لائے تھے، ایسے میں یا نہیں. اللہ اکبر. آ کر وادی محصر میں ٹھہر گئے، وہاں آل مکہ کے اونٹ چر رہے تھے، انہوں نے ان کو بھی ارغمال بنایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے، بڑے تھے. وہ چند شرفائے مکہ کو لے کر ابرا کے پاس گیا. اس تخت پر بیٹھا ہوا تھا. جب ان کو دیکھا، اللہ نے جلال بھی حسن بھی دیا تھا، حضور کی نورانیت چمک رہی تھی، تو ان نے وہ تخت سے اترا، نیچے آیا. یہ آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا ہمارے اونٹ کیوں ارغمال بنائے؟ ہم تم جس کو تم اللہ کا گھر کہتے ہو، ہم اس کے ویران کرنے ہیں. میں سمجھے صحیح اس کی سفارش کر رہے ہو. اونٹوں کے یہ کون سی بات ہے؟ اونٹ لے جاؤ. انہوں نے کہا ہم اونٹوں کے مالک ہیں، اس کا مالک موجود ہے.
سبحان اللہ، کیا عقیدہ تھا. ہم اونٹوں کے مالک ہیں، اس گھر کا مالک ہے. انہوں نے کہا لے جائیں اونٹ. آ کر 100 اونٹ ذبح کیے انہوں نے اللہ کے راستے میں، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہ اللہ اس کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے، آپ ہی کریں گے. تو دیکھا کہ دریا سے جدہ قریب ہے، جدے کے دریا سے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل، کیا ہوتا ہے اتنے سے، ان کی چونچوں میں کیا تھا، چنے کے دانے کے برابر ایک چونچ میں لیا ہوا تھا 2 پنجوں میں، اور لا کر اوپر سے برسانا شروع کیا. جس کے سر پر وہ دانہ لگتا پاؤں سے نکل جاتا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے کیا کیا، ساری تدبیریں خاک میں نہیں ملی. فجعلہم کعصف معکول، اللہ اکبر، فرمایا ہم نے ایسے ریزے ریزے کے جیسے بوسا کھایا ہوا. بوسا تو ویسے چھوٹا ہوتا ہے، جب جانور کھا لیتا ہے تو اس کے آگے پھر معمولی ذرے رہتے. اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت دی. لوگ کہتے ہیں اب ہمارا خطرہ ہے، فلاں ہو گیا، حکومت آ گئی، مدرسوں کو خطرہ ہے. میں نے کہا مدرسے اگر اللہ کے ہیں نا، ان کو کوئی خطرہ نہیں. ان کو خطرہ ہے بے ایمانوں کو، کہ جب ٹکرائیں گے اللہ کے قرآن سے پھر پاش پاش ہو جائیں گے. ہم نے تجربہ کیا، دیکھا ہے. مجھے تو کبھی بھی اللہ کی قسم یہ کبھی فکر ہو ہی نہیں اگر اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں کہا کہ یہ کوئی راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے، نہیں، یہ ختم ہو گیا. ہم نے دیکھا حضور کے ذات پاک کے لیے تمام آل مکہ نے منصوبے بنائے، اور اللہ کے پیارے حبیب کو حکم ہو گیا کہ یہ ناپاک لوگ اب اللہ رب العزت ان کو سزا دینا چاہتے، اس رحمت کو لینا چاہتے ہیں. جب انہوں نے قدر ہی نہیں کی، آپ جائیں یہاں سے. غار ثور کے اندر حضور جاتے ہیں تو پیچھے سے نشان لگا کر وہاں پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو دیکھو نا، مکڑی کو حکم دیا کہ آپ جالا تنیں. کبوتر کو کہا انڈے دے دیں. ببول کا درخت آگے آگے کھڑا ہو. اب یہ گئے، انہوں نے کہا تو یہ دیکھو اگر جاتے تو یہ کم از کم یہ جالا جو تھا نا یہ تو ٹوٹ جاتا. یہ ببول کا درخت ہے، اس کے کانٹے بڑے، اور اس کے ساتھ کپڑے لگتے پھٹ جاتے، یہ انڈے ٹوٹ جاتے. اللہ نے بتانا تھا کہ میرے نبی کے پیچھے جاؤ گے اپنے کپڑے پھاڑو گے، ان کا کوئی نقصان، اور تمہارے تدبیریں میری تدبیر کے مقابلے میں اتنی کمزور ہیں جیسے مکڑی کا جالا، اور تم میرے نبی کو ختم کرنا چاہتے ہو. یہ تو خاندان قیامت تک چلے گا. کبھی شکار سے جنگل کے پرندے کبھی ختم ہوئے، اس لیے اللہ نے بتانا تھا. یہ تینوں کام اللہ نے ایسے کیے. تو اللہ نے اپنے حبیب کو بچایا اس سے، معمولی چیزوں سے، اور بیت اللہ کو بچایا پرندوں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں. ہم اگر دین سے وابستہ ہوں، اللہ کے قرآن سے وابستہ ہوں، اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل کرے گا. دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. اور اس سے ہٹیں گے دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اچھا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ کا، اور کہتے ہیں تعجب سے ایمان والے یہ وہ لوگ ہیں جو اقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ قسمیں اٹھاتے تھے پکی، انہم معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، اعمال ان کے ضائع ہو گئے، نقصان اٹھائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، اے ایمان والو جو پھر جائے تم میں سے عن دینی، اپنے دین سے، تو اللہ کے دین تمہارا محتاج نہیں. فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب لے آئیں گے اللہ اس قوم کو، یحبہم ویحبون، کہ وہ ان سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کریں گے. عاشم یعنی جیسے صدیق اکبر، یہی مفسرین لکھا ہے کہ یہ صدیق اکبر کی شان ہے. سبحان اللہ، یحبہم ویحبون،
آئے۔ اور سیدنا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ کل یہ جھنڈا ایسی شخصیت کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو سب صحابہ حیران تھے، ارے کہ اپنی شان بھائی، انفرادی شان ہر صحابی کی اپنی اپنی ہے، اجتماعی اور بات ہے، ترتیب ہم لاتے درجوں کے اعتبار سے، ترتیب خلافت درجہ بترتیب خلافت، لیکن جہاں انفرادی معاملات بڑے عجیب ہیں، ہر ایک الگ الگ ہیں اس میں۔ تو سب حیران تھے کہ کون ہوگا، اور تمنا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہاں ہے علی؟ یا رسول اللہ تو بیمار ہیں، ان کے آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھیں کھول نہیں سکتے، بھائی پکڑ کر لے آئے۔ حضور نے لعاب مبارک لیا، لگا لیا، ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ فرمایا یہ جھنڈا لے جاؤ، اللہ نے فتح کر لیا۔ تو یہ یحبون و یحبون، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، نرم دلوں کے ایمان والوں پر شفقت کریں گے، آپس میں پیار کریں گے، اتفاق اتحاد کریں گے، ایک دوسرے کے مشکل میں کام آئیں گے۔ وَأَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوں گے، ان میں کوئی نرمی نہیں ہوگی دل کے اندر۔ ایسے یعنی کیونکہ جب اسلام کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن آپ کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ عاذلین کافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑیں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور نہیں خوف کریں گے کسی ملامت کرنے والی کے ملامت کی، ان کو پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ عاصم یعنی پرواہ ہی نہیں ہوگی کون دوست ہے، کون ہمارے ساتھ ہے، نہیں ہے، ساری دنیا آپ کی حامی صحیح، ہر قدم پر میری ناکامی صحیح، نیک نام رکھے خدا اسلام میں، کفر کے حلقے میں بدنامی صحیح، ساری دنیا مخالف ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ ایسے میں یعنی نقصان ہوگا۔ اگر ساری دنیا ساتھ ہے اور اللہ نہیں ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ سمجھے میری بات؟ یہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب لے آئیں گے اللہ قوم، یحبہم و یحبونہ، وہ ان سے محبت کریں گے، اللہ ان سے۔ اذلۃ للمؤمنین، نرم دل ہوں گے ایمان والوں پر، وعزۃ علی الکافرین، اور سخت ہوں گے کافروں کے مقابلے میں، جو جاہدون فی سبیل اللہ، لڑیں گے اللہ کے، یہ ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ پہلی تعریف یہ یحبہم و یحبونہ، دوسری یہ اذلۃ علی المؤمنین، اور تیسری اعزۃ علی الکافرین، چوتھی عاصم یعنی پانچویں یجاہدون فی سبیل اللہ، ولا یخافون، ساتویں ولا یخافون لومۃ لائم۔ سبحان اللہ، یہ 7 صفتیں اللہ نے ایمان والوں کی بیان کی ہیں۔ اللہ ہر آدمی دیکھے کہ میرے اندر یہ صفتیں ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، آمنو، تو آمنو میں یہ 7 صفتیں ہوں گی تو بے بات بنے گی، سمجھے؟ ہر آدمی سوچ لے اس میں کیا ہے اس کے اندر۔ ولا یخافون لومۃ لائم، نہیں ڈریں گے ملامت کرنے ملامت سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے دے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑے وسعت والا ہے، جاننے والا ہے، اس کے پاس بڑے خزانے۔ انما، یہ ترک موالات عن الکفار، عاصم یعنی ہاں موالات اگر رکھتے ہو تو ایمان والوں سے رکھو، ایسے میں ترک موالات عن الکفار، اور امر بالموالات مع المؤمنین۔ یا انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارے دوست، ولی، حمایتی اللہ ہے، ورسول کے رسول، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے۔ کون ایمان والے؟ اللہ یقیمون الصلاۃ،
جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ راکعون، راکعون بمعنی خاشعون، اور بعض کہتی ہے راکعون معنی نماز مع الجماعت، لیکن خاشعون زیادہ معنی پڑتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، ثمرہ بر موالات کا کیا ہوگا؟ جس کا اللہ اللہ کے رسول سے محبت ہو اور ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا کیا ثمرہ ہوگا؟ کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کسی دوست کرے گا، دوستی رکھے گا، اللہ کے رسول سے رکھے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ اللہ کی فوج ہے، سبحان اللہ۔ حزب کیوں؟ آپس میں لڑو گے تو فوجی کہاں ہو گیا؟ یہ تو موجی ہو گیا، پھر تو ہر جگہ مار کھائے گا۔ فوجی تو اللہ کا تب بنے گا کہ اکٹھے ہوں، اور کافروں سے نفرت، مسلمانوں سے محبت، آپس میں محبت، ان سے نفرت، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ اللہ کی جماعتیں ہم الغالبون، یہی غالب وہ کریں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ نے صحابہ کرام کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، اندر سے قسطنطنیہ تک، عدن سے بلغ، کابل تک آئے، 26 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ ایسے میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیسی کامیابی، ہائے کاش ہم اپنے آپ کو پہچان لیتے، ہم کون ہیں؟ ہم تو دوسروں کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، جیسے وہ ایسے ہم، بس چلتے۔ پھر نام صرف ان کا نام اور ہے ہمارا نام، عبداللہ، عبد الرحمن، خیر الدین، مامدین، نور الدین، بس ہم ان ناموں پر چلتے، ہمارے نام، اس سے تو کام نہیں ہوتا، کام نہیں ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الغالبون، اللہ فرماتے میری جماعت پھر غالب ہو کرے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یہ ترک موالات عن الکفار مع الکفار، ترک موالات مع الکفار۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینہم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو نہ پکڑو ان کو جو پکڑا تمہارے دین کو ہزوا، ٹھٹوں کے ساتھ، ولعبا کھیل کے ساتھ، وہ تو تمہارے مزاح کریں گے، کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں۔ آپ کے بارے میں کافروں کا جو نظریہ ہے ذرا دیکھ لیں تو صحیح، آپ کو کیا کچھ نہیں کہتے، ایسے میں نہیں، یہ لا تتخذوا، وہ تو تمہارا دین مانتے نہیں اور تم ان کے پیچھے چلتے ہو، باطل پر چلتے ہو، وہ حق نہیں مانتے۔ اتنا ہم تو مسلمانوں کا عقیدہ، ہم تو تمام آسمانی کتابیں مانتے ہیں، اس پر ایمان ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، اور لیکن نہ وہ ہماری کتاب مانتے ہیں نہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں۔ ایسے میں ہم پھر کہتے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں، ماشاءاللہ۔ ادھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ادھر جو منکر ہیں ان کو دوست کہتے ہو، تو یہ کیا دوگلی پالیسی ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینہم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، وہ ہیں من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار اور کافروں کو، یہ مشرکین مکہ کو اور یہود عیسائیوں کو نہ پکڑو، اولیاء دوست، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ سبحان، دیکھا نا، ایمان کو بچانا ہے تو پھر یہ دیکھ لو، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، دیکھو پہلی علت یہ ہے کہ وہ تمہارے دین سے کھیل تماشے کرتے ہیں، دوسری یہ ہے کہ ارکان اسلام میں سب سے بڑا رکن جو ہے وہ ہے نماز ہے، نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی جائے، اور جب تم اذان دیتے ہو وہ تمہاری ہنسی کرتے ہیں، ایسے میں یعنی مزاح کرتے ہیں، نقلیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب آپ بلاتے نماز کی طرف، اتَّخِذُوهَا، پکڑ لیتے اس کو، ایسے میں یعنی ہزوا ولعبا، دل لگی اور کھیل، یعنی مزاحیں کرتے رہتے ہیں، یہ جو نصرانی ہیں، ایسے میں یعنی، اور یہ
وذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس سبب سے یہ بے عقل قوم ہے، لا یعقلون۔ کیوں؟ عقل ہوتی تو اپنے کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور کتابوں میں لکھا تھا کہ جو نبی آئیں گے یہ ان کی علامتیں ہوں گی، یہ ان کا حلیہ ہوگا اور یہ ان کا کام ہوگا۔ سب ہماری نمازوں کے بارے میں، اذانوں کے بارے میں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے بارے میں، عاشم یعنی ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کے بارے میں تھا کہ ان کی جو جماعت ہوگی ان کی یہی علامتیں ہوں گی، عاشم یعنی۔ تو باوجود اس کے وہ تم تو مزاح کرتے ہیں، قل یا اہل الکتاب، عاشم یعنی یہ ان کے لیے زجرات ہیں، قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے کتاب والو، حل تنقمون منا، کیا بدلہ لیتے ہو تو ہم سے، الا ان آمنا باللہ، حل استفہامی انکاری ہو گیا، یعنی نہیں ہم سے بدلہ لیتے، الا ان آمنا باللہ، مگر یہ کہ ہم اللہ پر ایمان، ہمارا کیا قصور ہے جو تمہارے سب اکٹھے ہو گئے ہمارے خلاف؟ صرف اتنی بات ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، وما انزل الینا، جو اتارا گیا ہمارے طرف، وما انزل من قبل، اور جو اتارا گیا اس سے پہلے، ہم تو تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، تمام رسولوں کو مانتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں اکثر نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب، کیا خبر نہ دیا ہم اس سے زیادہ شریر بات، عاجم یعنی جو ان کے اندر جو عیب پایا جاتا ہے، اچھا جی، مصوبتاً عند اللہ، جو پاداش ہے اللہ کے ہاں، عاشم یعنی جو ان کو اس کی سزا ملے گی، اس کا انجام ملے گا، وہ کون ہے؟ ملعنہ اللہ، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، جن پر اللہ نے غضب کیا، وجعل منہم القردۃ، ان میں اللہ نے باندر بنائے، والخنازیر، اور سور بنائے، وعبد الطاغوت، اور بندگی کرنے والے شیطانوں کی۔ وہ کون ہے؟ یہودی عیسائی، خصوصی طور پر یہودی۔ میں ہم بتاتے ہیں تم تو اسلام پر حملے کر رہے ہو، اور تمہارا کام کیا ہو گیا؟ تمہارے بارے نبیوں نے بددعا کی کہ اے اللہ، داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ منعلہم، یا اللہ ان پر لعنت کر، وجعلہم آیا، ان کو عبرت کا نشانہ بناؤ۔ تو تمہاری شکلیں بگڑی، باندر بنے، اور تمہارے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی بعد میں جب تم بگڑ گئے، اللہ منعلہم کما لعنا اصحاب السبت، اے اللہ ان پر ایسی لعنت کر جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، جنہوں نے وہاں شکار کیا باندر بن گئے۔ تو تمہارے لیے تو یہ مسئلہ ہے۔ آج تم بڑی باتیں کرتے ہو، ہم اہل کتاب ہیں، کہاں اہل کتاب ہو؟ تم نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے تمہاری بددعا دی، تمہاری شکلیں بگڑ گئیں، آج تم ہماری اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہو۔ تو تم وہ لوگ ہو، مردود ہو، ملعون ہو، مغضوب ہو، عاصم یعنی کون سا فتویٰ ہے جو تم پر لگا نہیں ہے تمہاری نبیوں کے زبان سے، اور آج تم دندناتے ہو، اپنے آپ کو صاحب کتاب کہتے ہو، مسلمانوں کو دہشت گرد، انتہا پسند، یہ ہے عاصم یعنی، یہ تو حال ہے ان کا۔ خود اپنا دیکھ تو صحیح، عاصم یعنی ملعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانہ، یہ تو دنیا کا کام تھا، اور آخرت میں انجام کے اعتبار سے اولئک شر مکانہ، یہ لوگ بہت شریر ہیں درجے کے اعتبار سے، ٹھکانہ، مکانن مانا ٹھکانہ، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور دور ہو گئے سیدھے راستے سے، عاصم یعنی وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ یہودیوں میں جو منافق لوگ تھے نا، ان کے حالات قرآن بیان کرتے ہیں۔
وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب آپ کے پاس آتے میرے حبیب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلَ، حالانکہ ان کے دل میں نہیں ہوتا. پھر اب ان کے چالاکی کیا تھی جو پہلے گزر چکا ہے. صبح آتے، جاؤ ذرا مسلمانوں کے پاس بیٹھو، ان کو اعتماد دلاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے باتیں پوچھو دن میں اپنے ان کے نبی کی حالات پوچھو، اور شام ہو جائے اوہو ہمارا خیال تھا یہ وہی نبی ہیں جو ہماری کتابوں میں ذکر تھا، لیکن یہ تو وہ نہیں نظر آتے. تو مسلمانوں کو شک پیدا ہو جائے گا کہ واقعی یار دیکھو صاحب کتاب لوگ تھے. مولوی جب نہیں مانتا تو بات تو ایسی نہیں ہوگی نا. پھر بات تو ہے کچھ، اتنا بڑا مولوی ہو کر بات نہیں مانتا تو پھر تو مسئلہ ہے نا، کچھ ہے. یہ شک جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کفر کے کتنے درجے ہیں؟ 4. سب سے پہلے شک ہے. شک آئے گا نا پھر گمراہی آ جاتی. شیطان کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو آگے چلے گا، پھر گمراہی آ جاتی ہے، پھر حق والوں سے لڑتے ہیں، پھر اللہ موری جبریت لگا دیتے. تو اس لیے یہ بے ایمان فرمایا کہ یہ آتے ہیں کہتے آمنا وقد دخلوا بالکفر، تعالیٰ کے وہ تحقیق داخل ہو گئے تھے کفر میں، وہم قد خرجوا بھی، اور نکل بھی گئے ساتھ اس کے. نہ چاچا آیا نہ چاچا گیا، آئے تھے آرامی کافر تھے، گئے بھی کافر، لیکن آئے کیوں تھے؟ تاکہ کسی طریقے سے تمہیں دھوکہ دے کر تمہیں اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرتے. تو اس اعتبار سے آپ ان کا واللہ عالم بما كانوا یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو یہ دلوں میں چھپاتے تھے عقیدہ کفر کا. وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ، احوال یہود، وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھیں گے بہت سے ان میں سے یسارعون بالاسم، جو دوڑتے ایک گناہ کی طرف، والعدوان، اور ظلم کی طرف، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، حرام کھانے کی طرف. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برا کام ہے جو یہ کرتے ہیں. لولا ینام الربانی، یہ ہے زجر عوام کے بعد خواص کی بات ہے. بھائی ٹھیک ہے، یہ عوام تو ایسے غلطے تھے، ان کے جو مولوی پادری تھے راہب تھے وہ بے ایمان کیوں نہیں سمجھاتے تھے؟ اللہ ان پر زجر کرائیں. بھائی تم بے ایمان ہو، تمہیں تو پتہ ہے، تمہیں تو اندر سے پتہ ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہے اور یہ وہی کتاب ہے، لیکن تم صرف لالچ میں آ کر، عہدے میں آ کر، 2 چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں، حب جا، حب مال. حب جا کرسی، یہ حرامی شے، یہ ٹیڑھی ہے نا، دماغ ٹیڑھا کر لیتی، اور ایک مال، دولت. بس بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں، دولت کا ٹھہرتے نہیں ہیں. اللہ جس کو محفوظ رکھے یہ اور بات ہے، ورنہ بس چلے جاتے ہیں. اکثر ہمارے اب دیکھتے ہیں یہ پاکستان کے اندر جو کچھ تحریب کاریاں اور فرقہ واریت، اس کے پیچھے بیرونی طاقت ہوتی ہے. باقاعدہ پیسے دیتے، ایسے بھی نہیں پیسے دیتے، ایک ایک تقریر کے ان کو پیسے مقرر ہیں. جیسے ذاکرین کے لیے آتا ہے تو وہ طے کرتے ہیں اور لوگ پیچھے دیتے ہیں کہ تم خوب صحابہ کو گالیاں دو، جب گالیاں زیادہ دو گے تو زیادہ پیسے ملیں گے. ایسے میں تو جب وہ بکتے ہیں نا تو ان کی پھر ہوتا ہے بڑے بڑے لاکھوں روپے ان کے مقرر ہوتے ہیں. تو اسی پر وہ لگے رہتے ہیں، لوگوں کو ایسے قصے کہانیاں کر کے رلاتے ہیں. ایسے میں نہیں، جو زیادہ رلائے گا اس زیادہ مقبولیت اس کی ہوگی. وہ پٹھانوں میں کوئی آیا نا، وہ بڑی تقریر کی تو پٹھان روتے نہیں تھے، روتے نہیں تو کہنے کچھ نسوار بھی بند کر دی تھی. پٹھان نسوار بند ہو گئی تھی، نسوار بھی کروایا بند ہو گئی. تو یہی ان کا معاملہ ہوتا ہے. بھائی کاروباری لوگ ہیں، کاروباری. قرآن کہتا ہے لولا ینام الربانیون، یہ جو بڑے درویش تھے اپنے ان کی پیر بنے ہوئے، والاحبار، اور بڑے بڑے مولوی، وہ کیوں نہیں روکتے تھے ان کا عن قول من اسم، گناہ کی بات کہنے سے، شرکیہ کلمات سے، وہ اکلم و سخت، حرام کھانے سے.
لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا کام ہے جو یہ کرتے ہیں۔ وہ ظالموں، کم از کم مولویوں پیرو، تمہیں تو حیا آنی چاہیے تھی کہ تم حق بات کرتے ہیں۔ چلو جاہل ہیں، لالچی ہیں، دنیا دار ہیں، تو ان کی بات تو نہیں، اسلام کا پتہ نہیں ہے، تمہیں تو سب پتہ ہے، اور جان بوجھ کر تم اس نبی کی اور اس کتاب کی، اس دین کی مخالفت کر رہے ہو اور کرا رہے ہو، اور ان لوگوں کو غلط لینڈ پر چلا رہے ہو۔ لبئس ما کانوا یصنعون۔ وقالت الیہود، شکوہ ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، ایسے بھی کہتے جب کہا نا من یقرض اللہ قرضا حسنا، جہاد کے لیے بھائی پیسہ خرچ کرو، دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو، ان بھائی نے کیا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تنگ ہو گیا، اب ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، اللہ بھی ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہا یہودیوں نے اللہ کا ہاتھ بھی بند ہو گیا، غلت ایدیہم، جواب شکوہ، بند کیے گئے ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ملعون کی گئے اس قول پر جو انہوں نے اللہ کے بارے میں کہا، بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، اللہ کے ہاتھ تو بڑے فراخ ہیں، يُنْفِقُ مَا يَشَاءُ، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، البتہ اضافہ کریں گے بہت ان میں سے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو اتارا گیا آپ کے طرف میں ربک، تیرے رب کی طرف سے، طغیانا وکفرا، سرکشی اور کفر میں، جو اسلام غالب ہوتا جائے گا، قرآن اترتا جائے گا، ان کی بغاوت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ حاشم یعنی مرض بڑھتا گیا جو دعا کی، جدھر ادھر قرآن شفا ہے، لیکن ان کے لیے بیماری میں اضافہ ہے، ہائے ہائے، پھر صورت آ گئی، اچھا دوسری صورت آ گئی، اچھا اس میں کیا ہے، ذرا دیکھو تو جی ہمارے خلاف تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ باقاعدہ جاسوسی کے لیے آدمی بھی بھیجتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ بل یدا، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کمی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر ساری دنیا ایک میدان میں آ جائے اور ایک چیز مجھ سے مانگے، اولین آخرین مردے زندہ سارے اکٹھے ہو کر ایک چیز مانگیں اور وہی چیز میں سب کو دے دوں، تو میرے اس خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جیسے دریا سے قطرہ اٹھا لوں۔ میرے پاس تو خزانے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، ہم تو اندازے سے اتارتے ہیں، باقی تو ہمارے پاس کوئی کمی، لیکن میں آزمانا چاہتا ہوں کہ دولت تمہارے پاس ہے، کیا میرے راستے میں خرچ کر سکتے ہو کہ نہیں، مال سے محبت زیادہ ہے یا مجھ سے زیادہ ہے، میں امتحان لینا چاہتا ہوں، ورنہ اور کوئی بات نہیں۔ یہ آگے اللہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ہاں اس لعنت کا اثر کیا، اثر لعنت، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنیاں، والبغضاء بغض، الى یوم القیامہ، قیامت تک۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے یہودی مارے گئے کئی جنگوں کے اندر، آپ ذرا تاریخ پڑھیں اسلام کی، ان کے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو بھی انہوں نے لاکھوں کے تعداد میں مارے انہوں نے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان دشمنی، والبغضاء بغض، الى یوم القیامہ، قیامت تک، کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی مسلمانوں کے خلاف جلائیں گے آگ واسطے لڑائی کے، مطلب ہے اٹھیں گے، تیاری کریں گے، اطفا اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیں گے، عاصم یعنی اللہ اس کو بجھا دیں گے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں سے، لیکن جب مسلمان ان کے ہاتھے چڑھیں گے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آئے، پھر ان کا علاج کوئی نہیں ہے کہ جب تم اب اس میں لڑو، عاصم یعنی وہ پھر پیسہ خرچ کر کے تمہیں اپنا اعلی کار بنائیں گے کہ ہم تو تمہارے پاس نہیں آ سکتے، تم تو ایک دوسرے کو مارو۔ اللہ
کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ ویسعون فی الارض فسادا، اور دوڑتے ہیں زمین کے اندر فساد کرنے کے لیے، واللہ لا يحب المفسدین، اللہ محبت نہیں کرتے فساد کرنے والوں کے ساتھ۔ وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْكِتَابِ ترغیب الی الایمان، ہائے بے ایمانو یہ نہ کرتے اور تم اپنی کتابوں کو مانتے اور پیغمبر آخر زمان کو مانتے، کتنا فائدہ ہوتا، تمہیں اللہ ڈبل اجر دیتا۔ وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْكِتَابِ، اگر ہوتے اہل کتاب آمن ایمان لے آتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ دور کرتے ہم ان کی برائیاں، وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ان کو داخل کرتے جنت باغات، نعمتوں کے باغات میں۔ عاشم یعنی وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، عاشم نہیں، چلو بھائی قرآن نہیں مانتے تو تورات تو مان لو، تورات کے اندر بہت سے احکام اب بھی موجود ہیں جن پر عمل کریں گے تو قرآن کو خود بخود مان لیں گے، کیونکہ قرآن کے مضامین اگرچہ بہت سی تحریفیں انہوں نے حضور کی شان میں کی ہیں، لیکن کچھ مضامین اب بھی تورات انجیل کے اندر موجود ہیں، جیسے حضور اقدس کے لیے کئی ایسے چیزیں ہیں انجیل کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبریاں دی ہیں، اس شان والے پیغمبر آئیں گے، امت کو تعلیم دی کہ اس وقت تم نے اس کی غلامی اختیار کرنی ہے، بہت سے ایسے ہیں، ایسے میں نہیں لے تمہیں کر لیتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر ہوتے تورات کو قائم کرتے، والانجیل انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، یہ حرام کے پیچھے نہ جاتے، اللہ حلال دیتا، اگر یہ اپنے کتابوں پر عمل کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، یہ کھاتے اوپر سے، اللہ موسم پر بارشیں برساتا، وَمِن تَحْتِهِمْ، اور نیچے سے فضل اگاتے، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں ایک جماعت ہے جو سیدھے راستے پر چلنے والی، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہودیوں میں بڑے عالم تھے، لیکن جب حضور کی چہرہ انور کو دیکھا، دیکھتے کہنے لگا ھذا الوجہ لیس بوجہ کاذب، یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کچھ تو ان میں ہیں اچھے لوگ، عاشم یعنی جو مسلمان ہوئے، عیسائیوں میں تو بہت زیادہ مسلمان ہوتے ہیں، آج کل جو تبلیغی جماعت والے پھرتے وہ آتے ہیں یہاں ادھر سے تبلیغ کے لیے، امریکہ سے، برطانیہ سے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی۔ بلکہ یہ دیکھیں کہ جتنے برطانیہ میں گیا تو جتنے چرچ تھے ان کے بڑے بڑے، کیونکہ اپنے مذہب سے یہ بھی ہٹ گئے، لیکن بڑے بڑے چرچ جناب علی 50 کنال 100 کنال پر چرچ، وہ سب انہوں نے مسلمانوں پر بیچے، وہاں مسجدیں بن گئی، مدرسے بن گئے۔ اللہ وَمِنْهُمْ مُحْسِنٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَا سَاءَ يَعْمَلُونَ، بہت لوگ ان میں سے جو برا عمل کرتے، کثیرٌ، بہت ان میں کچھ لوگ تو ہیں لیکن اکثر یہودی ماننے والے نہیں ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہاں سے کیا ہے؟ سورت کا دوسرا حصہ نا، سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا، ہاشم یعنی اللہ، اور اس میں اعادہ گزشتہ حصے کے، پہلے حصے میں کیا تھا؟ نفی شرک فعلی اور نفی شرک اعتقادی۔ نفی شرک فعلی کے وہ 4 عنوان مذکور ہو گئے، نفی شرک اعتقادی کا بیان ہوا۔ میں نے بتایا تھا کہ دوسرے حصے کے اندر بھی یہی مضامین آئیں گے لیکن برعکس، پہلے حصے میں پہلے نفی شرک فعلی پھر نفی شرک اعتقادی، اس میں پہلے نفی شرک اعتقادی پھر نفی شرک فعلی آئے، سمجھے میری بات کو؟ یہاں سے شروع ہو گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، او میرے پیارے رسول، یعنی فریضہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچائیں، ما موصولہ ہے، ما یا بذریعہ وہی جلی ہو یا بذریعہ وہی خفی ہو، دونوں،
ما انزل الیک جو اتارا گیا آپ کی طرف میرے تیرے طرف سے، فإن لم تفعل اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فما بلغت رسالتہ پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، واللہ یعصمک من الناس لوگوں سے اللہ آپ کو بچائیں گے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں کرتے۔ یہاں سے ہمارے دوست کہتے ہیں بلغ ما انزل، یہ کیا تھا؟ یہ حکم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ کی خلافت کا اعلان کریں، تو پھر اعلان کیا نہیں کیا؟ تو جب نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے فرمایا فما بلغت رسالہ، تو پھر حضور نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور جو یہ کہے کہ حضور اپنے نبوت میں کامیاب نہیں ہوئے پیغام پہنچانے میں، تو وہ ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں۔ تو یہ ایک مصیبت ہے ہمارے لیے بھئی، یہ کیا بات ہے؟ عاصم یعنی بلغ ما انزل الیک، جتنے احکام ہیں، چاہے شرک فعلی ہے، شرک اعتقادی ہے، آپ وہ پیغام اللہ کے نبی نے پہنچایا، اور اللہ نے اس کی شہادت دے دی کہ جب عرفات کے میدان میں آخری حج میں تھے اللہ کے پیارے حبیب، تو آخر حکم آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل کر لیا، بات پوری ہوگی۔ اور حضور نے پھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا حل بلغت، کیا میں نے جو اللہ کا حکم ہے پہنچایا؟ کوئی کمی تو نہیں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچایا۔ فرمایا میں شہادت دو گے؟ جی شہادت دیتے ہیں، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، یہ 100 میری جماعت جو ہے گواہ ہے کہ جو تیرا پیغام تھا میں نے منوعاً ان تک پہنچایا۔ سمجھے میری بات کو؟ تو حضور تو اپنے پیغام میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ کہنا کہ فلاں دیا جو چھپ گیا اور یہ کہ ڈر کی وجہ سے، اللہ اکبر، یہ کتنے نبی کے اوپر یہ تہمت کی بات ہے، یہ غلط فہمیاں ہیں، اللہ دور کر دے۔ ایسے میں نہیں، بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچائیں جو اتارا گیا آپ کے طرف میرا دن، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ قل یا کیا پہنچاؤ؟ یہ آ گیا، یہ ہے اس کی خبر، یہ ہے پہلا مسئلہ۔ پہلا کیا ہے؟ قل یا، سمجھے بات کو؟ یہ آ گیا، پہ پہنچا نہیں پہنچایا تو پھر آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ کیا پہنچانا؟ یا للکتاب، قل یا للکتاب، یہ آ گیا، یہ خبر ہے، وہ مبتدا تھی، یہ کیا ہوگی؟ خبر۔ قل یا للکتاب، فرما دیے کتاب والو، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی دین کے اوپر، لستم علی حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک تم قائم نہ رکھو تورات انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، جو اتارا گیا تمہارے رب کی طرف سے، پھر تم سمجھو تمہارا کوئی دین نہیں ہے۔ ایک تو تورات انجیل کو مانو، اور جو میری اوپر اللہ نے قرآن اتارا اس کو بھی مانو۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، البتہ انعاد کی وجہ سے یہودی اضافہ کریں گے بہت ان میں سے، ما انزل الیک، جو اتارا گیا آپ کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور انکار۔ میرے حبیب تورات انجیل بھی نہیں مانتے، آپ پر جو اترا، جتنا اترتا جائے گا ان کے کفر میں اضافہ ہوتا جائے گا، یہ ضد کی وجہ سے۔ ہائے ہائے کیوں ایسا؟ فلا تاس علی القوم، تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تاس علی القوم الکافرین، آپ افسوس نہ کریں کافروں کے اوپر۔ ان الذین آمنوا، نجات کا قانون نجات عام، آؤ بھئی میں قانون بتاتا ہوں، جو اس پر عمل کرے گا، بس چاہے اپنے آپ کو یہودی کہے، عیسائی کہے، مسلمان کہے، جنت میں جائے گا، نہیں ہے تو نہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنوا، ایمان لائے، والذین ہادوا،
وہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، والسابئون وہ جو آتش پرست اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کی طرف لے جاتے ہیں، آگ کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ بھئی آگ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم گلزار ہوئی تھی، والنصارا جو نصارا ہیں، من آمن باللہ، یہ اس ناموں سے کچھ نہیں ہوگا، کام سے بنے گا۔ آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الاخر اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا اعمال کی شریعت کے مطابق، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آخرت کے خوف کوئی نہیں، دنیا کے چھوڑنے کا غم کوئی نہیں۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، عاشم یعنی تورات میں اللہ نے جیسے ہم سے وعدہ لیا کہ اگر آپ مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی اتباع کریں گے، اس طرح اللہ نے ان سے بھی یہ لیا تھا تاکید۔ اچھا نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کا عہد، تمام انبیاء السلام کے عہد تصدیق انبیاء یہ۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، تاکید لیا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا اور بھیجا ہم نے ان کی طرف بہت سے رسول، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ جب بھی آئے ان کے پاس کوئی رسول، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ جو نہیں چاہتا تھا ان کے نفس، یعنی ایسے احکام لے آئے جو ان کی خواہشات کے خلاف، عقیدے کے خلاف۔ پھر کیا ہوا؟ فریقاً کذبوا، ایک فریق نے تو جھٹلایا انبیاء علیہ السلام کو، وفریقاً یقتلون اور ایک جماعت کو انہوں نے قتل کیا۔ ہاشم یعنی کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل، جو ان کے خواہشات کے خلاف تھا۔ وحسبوا اللہ، باوجود اس عظیم جرم کے، وحسبوا گمان کیا انہیں اللہ تکون فتنۃ کہ یہ کوئی فتنہ نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم نے قتل کیوں؟ یہ نبی ہمارے عقیدے کے خلاف تھا، ایسے حرامی تھے، یہ نبی ہمارے عقیدے کے خلاف تھا، اس لیے ہم نے قتل کیا، ہمیں تو ثواب مل گیا۔ فعموا پس یہ اندھے ہو گئے، وسموا بہرے ہو گئے، ان کی فطرت مسخ ہو گئی، فطرت مسخ ہو گئی۔ ثم تاب اللہ علیہم پھر اللہ نے ان کی رجوع کی، اللہ نے آخری پیغمبر بھیجے۔ اب موقع ہے بھائی، تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، آج موقع ہے، آخری پیغمبر کو مان لو، بس کامیاب ہو جاؤ گے۔ ثم وسموا پھر بھی وہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، کثیر منہم بہت ان میں سے، واللہ بصیر بما یعملون اللہ تعالیٰ دیکھنے والے کے اعمال کو۔ لقد کفر الذین، دوسرا واقعہ بلغ سے متعلق ہے، بلغ سے دیکھو نا کہ اللہ ہماری شوخ پر قرآن و رحمت نازل فرمائے، کیسے قرآن اللہ نے سمجھ دیا، لگتا ہے کہ نہیں لگتا قرآن بالکل ترتیب میں۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ لقد بلغ ما انزل، بلغ میں پہلے وہ آ گیا، اب یہ آ گیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، او میرے حبیب کھل کر بیان کریں، پرلے درجے کے کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ وہ ہے جو مسیح ابن مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بناتے ہیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، دلیل نقلی برائے الوہیت خداوندی اور نفی الوہیت غیر اللہ۔ وقال المسیح کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی بندگی کرو، ربی و ربکم، میرا بھی رب وہ ہے تمہارا بھی وہ تو اللہ کو مانتے تھے، یہ ان کو اللہ مانتے، وہ کہتے میرا رب وہ جس نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا، انہوں نے کہا نہ وہ نہیں تو اندازہ لگا وہ نہیں آپ ہیں۔ یہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، تاکہ کافر ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ وہ ہے جو مسیح ابن مریم۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، کہا مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیلو، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کو پوجو، ربی و ربکم، میرا بھی رب وہ ہے
تمہارا بھی رب وہ ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا فقد حرم علیہ الجنہ اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی وَمَأْوَاهُ النَّارُ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِي تیسری بات وہ بلغ سے متعلق ہے آپ یہ بھی پہنچائیں میرے حبیب لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٌ پرلے درجے کے کافر ہو گئے وہ لوگ جو کہتے اللہ تینوں میں تیسرا ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کوئی معبود نہیں مگر ایک ہی معبود فَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ اگر یہ تخفیف اخروی ہے اگر یہ باز نہ آئے جو عَمَّا يَقُولُونَ جو کہتے ہیں اگر توبہ نہ کی لَا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ البتہ پہنچے گا کافروں کو ان میں سے عذاب علیم دردناک عذاب افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون ترغیب الی التوبہ ترغیب ہائے لوگو یہ چند دنوں کی بات ہے تم دھوکے میں جان بوجھ کر آخری نبی کے آخری کتاب کی مخالفت کرتے ہو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا إِن لَّمْ يَنْتَهُوا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ البتہ پہنچے گے کافروں کو عذاب علیم دردناک عذاب افلا یتوبون الی اللہ ترغیب الی التوبہ آیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف یستغفرون اسے بخشش کیوں نہیں یعنی افلا یتوبون افلا یستغفرون اس پر آتا ہے کہ اسے بخشش کیوں نہیں مانگتے واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول دلیل ابطال الوہیت مسیح علیہ السلام ابطال الوہیت مسیح علیہ السلام مل مسیح ابن مریم الا رسول نہیں مسیح ابن مریم اللہ کے رسول قد خلت من قبل الرسل ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں او ام صدیقہ ان کی والدہ بھی ولیہ ہیں اللہ اکبر وہ ایک پیغمبر ہے پہلے پیغمبر گزرے تو وہ پیغمبر جب الہ نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہو گئے وہ تو ایسی ہیں اور ان کی والدہ جس کے طرف نسبت کرتے ہو کہ ثالث ثلاثہ ام صدیقہ وہ اللہ الہ نہیں وہ تو ولیہ ہیں کیا ہیں ولیہ ہیں اور الوہیت کی نفی کیا ہے کانا یا کلان تام اللہ دونوں کھانا کھاتے تھے جو کھانا کھاتا ہے وہ پکانے کا بھی محتاج ہے پکانے کا محتاج ہے تو آٹا لانے کا بھی محتاج ہے آٹا لانے کا محتاج ہے تو خریدنے کے بھی محتاج ہے تو جب محتاج ہوتا ہے وہ مختار نہیں ہوتا جو مختار نہیں ہوتا وہ معبود ایسے میں نہیں کیونکہ الہ جو ہے وہ مختار ہے ساری مخلوق محتاج ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ سارے کے سارے کیا ہیں محتاج ہیں تو محتاج مختار نہیں ہوتا تو جب مختار نہیں تو معبود نہیں ہے ایسے میں نہیں معبود پھر کس کے لیجیے اختیار ہی کوئی نہیں اختیار نہیں تو ان کو کیوں پوچھتے ہو ایسے میں نہیں جس کا اختیار ہو تو اس کو پوچھو تو ان کا اختیار ہی نہیں ہے تو معبود کیسے ہو گیا یہ ہو گیا ام صدیقہ ان کی والدہ بھی ملیہ ہیں فلا کانا یا قرآن طعام دونوں کھانا کھاتے تھے اللہ اکبر کہتے انظر کیف نبین لہم آیات دیکھ میرے پیارے حبیب ہم کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں ثم انظر پھر یہ بھی دیکھ لیں انا یوفکون کہاں سے پھیرے جاتے ہیں آئے ہمارے دلائل کو دیکھو لیکن پھر بھی نہیں مانتے قل اتعبدون من دون اللہ فرما دیجئے میرے پیارے حبیب کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع بھائی عبادت اس کی کرو کہ اس سے مدد مانگو اللہ مجھے فائدہ دے یا اللہ مجھے نقصان سے بچا
لیکن اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اس کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بھی اس کے محتاج، اولیاء اللہ بھی اس کے محتاج۔ جب ضرورت پڑی ہر نبی کو کس کو پکارا؟ ایوب علیہ السلام پر تکلیف آئی، کس کو پکارا؟ رب کو۔ یونس علیہ السلام پر تکلیف آئی، دریا کے تہہ میں گئے، مچھلی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کو پکارتے رہے۔ اولیاء اللہ بھی اللہ کو پکارتے رہے، سارے انبیاء علیہ السلام اللہ کو پکارتے رہے، تو ہمیں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے۔ ایسے میں نہیں، وہ تو رب کو پکارتے رہے، ہم ان کو پکارتے ہیں، عجیب مسئلہ ہے۔ ایسے میں نہیں، قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرما جی کیا تمہیں بات کرتے ہو اللہ کے سوا مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، جو تمہاری نفع ضر کا مالک نہیں۔ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ہی سننے والے جاننے والے۔ لا عیسیٰ ولا امو، لا عیسیٰ ولا، نہ عیسیٰ علیہ السلام اس کی ماں نہیں، اللہ ہی هو السمیع العلیم۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، یہ بھی زجر ہے اہل کتاب۔ فرما جی میرے پیارے ابھی اے کتاب والوں، لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرو، غلو کہتے ہیں اوپر لے جانے کو، ایسے بھی افراط نہ کرو، تفرید بھی نہ کرو۔ کبھی اللہ تک پہنچاتے تھے، کبھی نیچے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے لے آئے، عیسائیوں نے اللہ کے تخت پر بٹھا دیا، الہ بنا لیا۔ تو یہ لا تغلو فی دین، اسلام کے اندر اعتدال ہے۔ لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرو اپنے دین میں غیر الحق سوا کے، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور نہ تابعداری کرو خواہشات کی، بے سند باتیں کرتے ہو ان کے خواہشات کے، قد ضلوا، جو خود گمراہ ہوئے، من قبل سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت کو انہوں نے گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جی یہ یہودی کیا ہیں، تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ دادے کیا کرتے تھے؟ کیا جی، تم تو بڑے بڑے سٹے میں، او جی ہم تو بس، ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی یہودی تھے اور ہم یہ۔ فرمایا یہودیوں مجھے پتہ ہے تمہارے باپ دادوں نے کیا کیا پہلے، تم کہاں ابراہیم السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو، نہ اسماعیل السلام کی طرف۔ تمہارے باپ دادوں نے تو اپنے نبیوں کی مخالفت کی، پھر انہوں نے بددعا دی، تمہاری شکلیں بگڑی، پتہ ہے تم میرے سامنے باتیں کرتے ہو۔ راز کھول گیا کہ نہیں؟ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، حال اسلاف یہود، حال اسلاف لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ملعون کی گئے وہ لوگ جو کافر ہیں، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کے زبان پر بندر بن گئے۔ اللہ ملعنہم، اللہ مجالو منہم القردۃ، اللہ ان سے باندر بناؤ۔ وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے، ان نے جب یہ حد سے گزر گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ لا ملعنہم کما لعنا اصحاب سبت، جیسے ہفتے والوں کے شکلیں بگڑی تھی ان کی بھی کر دے۔ اللہ اکبر، یہ تمہارا تو یہ حال ہے۔ ذالک بما عصوا، یہ لعنت تم پر کیوں برسی، بس تمہارے نافرمانی کے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تھے یہ حد سے نکلنے والے اعتقاد میں، عقیدے کی بھی مخالفت، اعمال کی بھی مخالفت۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ، ان کا ایک جرم تو یہ تھا کہ نہیں روکتے تھے لوگوں کو برے کاموں سے، فعلوا، جو کرتے تھے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بہت برا کام ہے جو کرتے رہے۔ تَرَىٰ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، یہ ان کا حال یہودیوں کا، یہ اسلاف کا حال۔ تَرَىٰ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، ان کے لعنت کا اثر پھر کیا ہوا؟ تَرَىٰ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، آپ دیکھیں گے بہت ان میں سے، یتولون الذین کفروا، جو دوستی کرتے کافروں سے، مشرکین سے کرتے تھے بمقابلے مسلمانوں کے۔ لبئس ما
قدمت لهم انفسهم، بہت برا کام ہوئے جن کے نفسوں نے آگے بھیجا، ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے، اللہ کا غصہ ہوا، سخط اللہ غصہ ہوا ان کے اوپر، وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، عذاب کے اندر ہمیشہ رہیں گے، لَوْ كَانُوا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، ہائے اگر ایمان لاتے اللہ پر اور اس نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، جو اتارا گیا ان کے طرف، مَتَّخَذُوا مَوْلِيَا، یہ نہ پکڑتے کبھی ان کو دوست، اگر ان کا ایمان اللہ پر ہوتا، اللہ کے رسول پر ہوتا، تو پھر تو ان لوگ کافروں سے کیسی دوستی کرتے، بت پرستوں پر کے ساتھ، عاشم یعنی یہ تو اپنے کو صاحب کتاب کہتے ہیں، تو مشرکوں کے ساتھ کیوں دوستی کی انہوں نے؟ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں، لَتَجِدَنَّ، خطاب خاص، یعنی یہود کے شدت تعصب، یہود محل مسلمین، محل عیسائیوں کے مقابلے میں یہودی زیادہ خطرناک ہے مسلمانوں کے لیے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، البتہ پائیں گے آپ سخت لوگوں میں سے، عداوتاً دشمنی میں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں سے دشمنی کی، الیہود، یہودی، والذین اشرکوا، اور وہ جو مشرک مکے والے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ مَوَدَّةً أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور البتہ پائیں گے زیادہ قریب دوستی کے اندر، محبت کے اندر، الذین آمنوا، ایمان والوں سے، قالوا انا نصارى، جو کہتے ہم عیسائی ہیں، لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ آج کل کی عیسائی نہیں، وہ تھے جب صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشے چلے گئے، شاہ نجاشی عیسائی تھا، پیچھے سے مشرکین مکہ چلے گئے، میرے خیال آج چائے بھول گئے، میں تو چائے کا انتظار کرا رہا تھا کہ تو وہ سو گئے کہ کیا چکر ہے، کیا پتہ کرو نا کیا مسئلہ ہے، آتی ہے کہ نہیں؟ اچھا پارہ ختم ہو رہا ہے، اچھا جی، تو کیا ہو گیا جی کہ ادھر سے مسلمان جب وہاں گئے ہجرت کر کے، حضور نے اشارہ کیا کہ اس طرف چلو، تنگ آ گئے کافروں کے ظلم سے، 80-82 آدمی کہے، حضرت جعفر طیار ان کے کمانڈر، ترجمان، امیر تھے اس قافلے کے، پیچھے مشرکین گئے ان کو واپس لانے کے لیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کے وزیروں سے ملے، آج کل کا وزیر ہوتا تحفہ ملتا، اس نے کہا جاؤ لے جاؤ اڑاؤ ان کو، لیکن وزیر بھی ایسے تھے، انہوں نے کہا جی یہ بھی دین ہو کر آ گئے ہیں، یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بادشاہ کو سے پوچھتے ہیں یا آخر یہ لوگ آئے ہمارے ملک میں پناہ لیے، انہوں نے کہا جی یہ تو بڑے گستاخ لوگ ہیں اور آپ یہ ہوگا وہ ہوگا، انہوں نے کہا جو بھی ہو، چنانچہ وہ پہنچ گئے بادشاہ کے دربار میں، بلایا گیا، حضرت جعفر طیار نے قرآن کی آیات پڑھی جو آگے آئے گا، یہی 7واں پارہ اسی سے شروع ہو رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا إِلَىٰ مَا أُنزِلَ إِلَىٰ الرَّسُولِ، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ان پر سناٹا چھا گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور جب ذالک عیسی ابن مریم پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گئے، بادشاہ نے کہا ٹھہرو، شاہ نجاشی نے، اس سے جب قرآن نے جو مقام بیان کی عیسیٰ علیہ السلام نے، اس سے اوپر ہی نہ نیچے، جس نبی پر تم ایمان لے آئے میں بھی اس پر ایمان لے آیا، یہ ان کا ذکر ہے، وَإِذَا لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور البتہ پائیں گے محبت میں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے، قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جو کہتے ہم نصارہ ہیں، کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، کیونکہ ان میں سے بڑے بڑے علماء ہیں، ورہبانا، اور بڑے درویش ہیں، ان کے اندر روحانیت ہے، علماء اب بھی عیسائیوں، یعنی بمقابلہ یہودیوں کے عیسائی اتنے سخت نہیں ہیں مسلمانوں کے دشمنی میں جتنے یہودی، دشمن تو سارے ہیں، دشمن سارے ہیں، لیکن ان کا انداز جو ہے کچھ
سیاسی طور پر یہ مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہیں، اور وہ تو جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ذالک بأنہم قسیسین اور رہبانا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور بڑی بات کیا ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں۔ عیسائیوں کے اندر، اور واقعی ایسا ہوتا ہے، میں ایک دفعہ میری والدہ کو اللہ بخشے آنکھوں کے علاج کے لیے میں ان کو یہ ٹیکسلے عیسائیوں کا اسپتال ہے میں لے گیا، تو وہاں صبح آئے انہوں نے جناب علی وہ شروع کی اپنے تورات کی اور زبور کی اور ایسے میں نے انجیل کی تلاوتی شروع کی، اور تلاوتوں کے بعد تقریر شروع کی کہ تم عیسیٰ مسیح کو مانو، وہ شفا دینے والا ہے اور یہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ میں بیٹھا تھا، میں نے کہا یار اب تو لوگ تو سر ہلاتے تھے، میں ایسے خنزیر ہیں، پہلے تقریر کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یہاں سے لکھا تھا یہاں سے ہدایات ملیں گی۔ ہدایات کیا ہے؟ تقریر ہوتی ہے، اس لوگ سر ہلاتے ہیں، سر ہلایا تو ایمان چلا گیا۔ اب میں وہاں بیٹھا تھا، میں یا اللہ تو بڑے امتحان میں آ گیا۔ میں نے کہا یہ بند کر بات کے، یہ کیا کہتا ہے تو؟ کہتے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا تمہاری فلاں کتاب میں لکھا کہ عیسیٰ ابن نجار ابن یوسف ابن فلاں، اور دوسرے میں لکھا ہے عیسیٰ ابن ابراہیم ابن فلاں ابن فلاں، تو تم سچے ہو، تمہاری کتابیں سچی؟ بھائی ہاں، میں نے پکڑ لیا اس کو۔ اس نے کہا یہاں آپ چھوڑیں، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا چھوڑوں کیوں، آپ کام چھوڑیں، آپ اگر بات نہ کریں پھر مجھ سے بات کریں۔ بہرحال انہوں نے کوشش کی لیکن میں نے نہیں چھوڑا ان کو۔ میں نے کہا تو معاملہ خراب ہو رہا ہے، لوگ بھی بڑی متوجہ ہو گئے کہ یہ کون سا آیا کہ یہاں ان سے مناظرہ شروع کر لیا۔ میں گیا تھا علاج کے لیے۔ اچھا وہ جناب علی پھر وہ مجھے کہا کہ آپ ہمارے اس میں آئیں، تو میں دفتر چلا گیا ان کا پادری تھا، سیالکوٹ کا تھا، تو تقریر جو کر رہا تھا میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا جی تمہارا قرآن کہتا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ شک نہ کریں۔ تو آپ کے نبی کو تو خود شک تھا دین کے اوپر جو اللہ نے منع کیا۔ میں نے کہا یار دین پر نہیں تھا، اللہ کے فرماتے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لَقَدْ كَفَرَ قَالُوا إِنَّ النَّصَارَىٰ، لیکن حضور کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے مولوی ہیں، ان کے بارے میں کس طرح کافر کہوں؟ اللہ نے فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو تمہارے بارے میں ہے مسئلہ۔ اچھا اس کے پاس شاہ رفیع الدین ان کا ترجمہ تھا، قرآن باقاعدہ تھا، اس نے نکالا اور اس نے، تو میں نے جب کہا تو وہ فضل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر مسئلہ ہو گیا تو پھر میرے پاس آتا تھا یہاں۔ اچھا میں نے علاج نہیں کرایا، پھر میں نے کہا یہ آنکھیں خراب کریں گے آپ، اس کو کہیں گے اس کی والدہ، میں تو لے آیا۔ انہوں نے کہا جی ادھر جاؤ، میں نے کہا کوئی نہیں جانا، میں نے کہا انشاءاللہ پنڈی میں کریں گے، تو میں نہیں کیا، آپریشن نہیں کرایا۔ لیکن وہ پھر اس سے میرا مسئلہ ہو گیا، وہ پھر آتا تھا یہاں، تو پھر بعد میں معلوم ہو کہ مسلمان ہو گیا وہ، آئیں مسلمان ہو گیا بعد میں۔ تو بہرحال یہ ان کا یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ عیسائیوں کے اندر تھوڑی سی نرمی ہے بمقابلے یہودیوں کے، ایسے میں یعنی تو اللہ تعالیٰ بس کرتے ہیں، میرے خیال سے زیادہ ہو گیا کیونکہ اب پارہ شروع ہوگا انشاءاللہ صبح۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو کیوں لیٹ کیا انہوں نے؟ کیوں لیٹ؟ لے کے آ رہا ہے تو میں تھوڑا پڑھا لیتے ہیں، پھر اب چائے خراب ہو جائے گی، معاملہ بڑا خراب کر دیا۔ نہیں تو لیٹ کیوں کیا ہے؟ ہم نے کوئی ساری رات پڑھانی ہے پھر صبح یہ نہیں کرنا۔ اچھا جی کدھر ہے جی؟ اچھا پھر نتیجہ یہ نکلا، دیکھو نا قرآن پاک نے بتایا انہم لا یستکبرون وَإِذَا سَمِعُوا، یہ وہی واقعہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا إِلَّا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب سنتے جو اتارا گیا رسول کے طرف، ترا اعینہم، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو، قلبی تاثر کیا ہے؟ تفیض من الدم، جو بہتی ہے آنسو سے، مما عرفوا من الحق، جو انہیں حق پہچانا، وہی جو شاہ نجاشی نے اس کی جماعت نے سنا، تو
تو سننے پر نتیجہ نکلا کہ او پھر جناب علی پورا سناٹا چھا گیا اور مسلمان ہو گیا. پھر اسی نجاشی کا جنازہ دو جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. ایسے میں نہیں، یہ تھا غائبانہ جنازہ، لیکن چارپائی سامنے لائی گئی تھی. مما رفعوا من الحق یقولون، کہتے ربنا آمنا، اے اللہ ایمان لے آئے، فاکتبنا مع شاہدین، ہمیں لکھ لے گواہوں میں سے، مع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مع امت، فاکتبنا مع شاہدین، وما لنا لا نؤمن باللہ، ہمیں کیا ہوا ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، جو آیا ہمارے پاس حق، ونطمع ان یدخلنا، ہم امید رکھتے ہیں کہ داخل کر لے ہم کو ربنا ہمارا رب مع القوم الصالحین، نیکوکاروں کے ساتھ. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، پر بشارت ہے، پر دے دیا اللہ تعالیٰ نے باجی ثواب، بما قالوا، جو نے کہا، جنات تجری، باغات ہوں گے جاری ہوں گے میں تحتها الانہار، اس کی نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. عاشم یعنی خالدین فیہا، وذالک جزاء المحسنین، یہی ہے جزا نیکوکاروں کا. والذین کفروا، تخفیف اخروی ہے، والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں سے انکار کیا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنمی ہیں. بھائی یہاں تک تھا بھائی کیا نفی شرک اعتقادی دوسرے حصے کا، یہاں سے آگے نفی شرک فعلی شروع ہوگی. دوسرا حصہ دیکھ لو، آج سمجھیں، وہاں بھی وہ خلاصے کے اندر اصلاح کر دو، لکھا ہے آپ نے. آج یہاں تک پھر دوسرے حصے میں پہلے نفی شرک اعتقادی، پھر یہاں پھیلی یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، یہ آ گیا. کیونکہ میں نے کہا تھا کہ نفی شرک فعلی کے 4 عنوان بنیں گے، 2 جائز 2 ناجائز. جائز کیا ہیں؟ تحریمات اللہ کو قائم رکھو، نیازات اللہ کو کھاؤ، تحریمات غیر اللہ کو توڑو، نیازات غیر اللہ کو چھوڑو. یہ عنوان. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، نہ حرام سمجھو ستری چیزوں کو. یہ تحریمات غیر اللہ تھے نا. ما احل اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا. ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ محبت نہیں کرتا تجاوز کرنے والوں سے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ جو اللہ نے تمہیں روزی دی ہے. ایسے میں حلالا طیبا، حلال بھی ستھرا ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، ڈرو ذات سے انتم بھی مومنون، جس پر تم ایمان رکھتے ہو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یمین 3 قسم کا ہے. ایک تو یمین لغو ہے، ایک یمین منعقدہ ہے، اور ایک یمین غموس ہے. لغو وہ ہے جس کا تک کلام، بعض کہتے ہیں واللہ باللہ سمت، واللہ باللہ سمت، ایک خواہ قسمیں اٹھاتے ہیں. تو بھائی کس نے تمہیں قسم دی ہے؟ ایسے میں نہیں ایک، لیکن اچھا کام نہیں، لیکن اس میں گرفت کفارہ نہیں ہے. اور منعقدہ وہ ہے کہ آپ قسم اٹھائیں کہ یہ کام نہیں کروں گا، نہیں کیا تو ٹھیک ہے، کر لیا تو کفارہ دینا لازم آئے گا. اور غموس وہ ہے، غموس کے معنی غوطے کے، کہ کسی کام پر آپ قسم اٹھائیں، آپ کو علم ہے کہ یہ کام ایسا نہیں ہوا، آپ قسم اٹھائیں کہ ایسا ہوا ہے، یا ایسا ہوا ہے آپ قسم اٹھاتے کہ ایسا نہیں ہوا. وہ غموس کے معنی غوطے کے، اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے جہنم کی سزا ہے، جہنم کی. اس لیے جھوٹی قسمیں اٹھانی، اپنے لیے جہنم خریدنی ہوتی ہے. لوگ تیار ہوتے ہیں، جن میں 10 روپے لے کر قسمیں اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر بدبخت. اللہ فرماتے کہ یوں نہ کرو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑے گا بیہودہ قسموں پر تمہیں. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن ہاں تمہیں پکڑے گا جو پکا کیا عقد تم، باندھا تمہارے قسم نے کہ خدا کی قسم یہ نہیں کروں گا. پھر کیا ہوگا اگر توڑ لیا؟ فکفارۃ اطعام 10 مساکین،
اس کا کفارہ 10 مسکینوں کھانا کھلانا ہے، من اوسط درمیانی قسم کا، یہ نہیں پلاؤ زردے ہوں، عام کھانا جب کھاتے ہو نا تو 10 آدمی کو کھانا اگر آپ نے قسم توڑی، ما تطعمون اہلیکم جو گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم یا اس کے برابر 10 آدمی کو کپڑا پہنا کر دے دو، او تحریر رقبۃ یا غلام آزاد کر لو، عاصم یعنی جو 70 جیسے پاجامہ، لمبا پاجامہ ہو جائے یا سلوار قمیص، آج کل بس لمبی چونی، کوئی پگڑی بھی دے دو تو غریب کہاں سے دے گا پھر یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو، نہیں بس درمیان میں جوڑا اس کو دے دیں، عاصم یعنی او تحریر رقبہ یا غلام آزاد کرنا ہے، فمن لم یجد جو نہ پائے، غریب ہے، کپڑے بھی نہیں دے سکتا، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، فصیام ثلاثۃ ایام پھر 3 دن روزے رکھنے پے در پہ، وہ نہیں ہے کہ کبھی روزہ 3 روزے کٹھے رکھے گا، ذالک کفارۃ ایمانکم یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم جب تم قسم اٹھاؤ، واحفظوا ایمانکم حفاظت کرو اپنے قسموں کی، عام قسم نہ اٹھاؤ تو اس کی توڑو بھی مت، ہاشم یعنی وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ اب حفاظت کرو اپنے قسموں کی، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اس طرح بیان کرتا اللہ تمہارے لیے اپنے آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم قدردانی کرو، یا ایھا الذین آمنوا تحریمات اللہ، تحریمات ہاں میں نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس سے بچو، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، انما الخمر والمیسر بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور بتوں کے اوپر ذبح کرنا، والازلام اور تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا، ریسون یہ جاہلیت کے دور میں پہلے گزر چکا ہے، ریس من عمل شیطان یہ پلیتی شیطان کے اعمال میں سے، فاجتنبوہ سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ کامیاب ہو جاؤ، انما یرید الشیطان اس میں حکمت کیا ہے بچنے کی، یعنی حکمت اجتناب، حکمت کیوں انما یرید الشیطان بے شک چاہتا ہے شیطان ان یوقع بینکم العداوہ کہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی، والبغضاء اور بغض فی الخمر والمیسر شراب میں اور جوئے میں، شرابی اکثر لڑاکے ہوتے ہیں، عقل نہیں ہوتی نا بے ایمانوں کو، عاشم یعنی، اور جوئے کے اندر بھی بعض وقت قتل ہو جاتے ہیں، بھائی میرے پیسہ تو سارا چلا گیا، پھر جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، فی الخمر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ شراب پیو گے تو نماز کون پڑھے، شرابی کبھی نماز، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور روکے تمہیں، یعنی مضرت دینیہ، مضرت دینی کیا ہوگا، وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکے گا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا تم باز آنے والے ہو کہ چھوڑ سکتے ہو کہ نہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ هَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کا جب پہلا حکم آیا نا شراب کے بارے میں، پہلا حکم کیا تھا کہ آپ سے پوچھتے ہیں، قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ گناہ تو ہے لیکن لوگوں کا فائدہ ہے وقتی، وَإِسْمُ مَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِ سیدنا فاروق یا ربا بَيِّن لَنَا بَيَانًا شَافِيًا فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا مستی کی حالت میں نماز میں نہ جاؤ، اوہو شراب میں تو واقعی مستی میں ہوتے ہیں، یا اللہ واضح کر، پھر اللہ نے یہ حکم تیسرا حکم آیا، انما الخمر والمیسر بے شک شراب اور جوا، عاشم یعنی یہ رجس من عمل یہ اعمال شیطان سے ہیں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون کیا تم باز آؤ گے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تابعداری کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی، واحذروا اس کی مخالفت سے بچو، واحذروا یعنی بچو عن مخالفت رسول مخالفت اللہ و رسول، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ
اگر تم پھر گئے اس وعدے سے فَاعْلَمُوا جان لو انما علی رسولنا البلاغ المبین، رسول کے ذمہ تو پیغام پہنچانا ہے، نہیں مانتے نہ مانو۔ لیس علی الذین آمنوا، آج ایک مشکل آ گئے تھے، اس کا جواب ہے ازالہ شبہ۔ اچھا جی کچھ لوگوں نے شراب پی، حرام تھی، مر گئے یا اللہ کے راستے میں مارے گئے، ان کا کیا بنا؟ کیا ان کی شہادت منظور ہے؟ اور شراب کے ان اوقات میں اگر نماز پڑھی ہے وہ منظور ہے؟ فرمایا گزشتہ جو ہو گیا ہو گیا، آج سے بند، آج سے، جیسے سود کے بارے میں نے فرمایا فَلَهُ مَا سَلَفَ، بھائی پہلے جو ہو گیا ہو گیا، آج سود کو بند کرو، بس بات ختم ہو گئی۔ آج میں فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، توبہ کرو گے اصل مال واپس لے لو، لیکن سود یہ نہیں لینا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تابعداری کو اللہ کے رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور بچو اللہ کی مخالفت سے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر گئے فَاعْلَمْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے نبی پر تو پیغام پہنچانا ہے۔ ہاں لیس الذین، یہ آگے ازالہ، لیس الذین آمنوا، نہیں ان لوگوں کے اوپر کوئی الزام جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے، جناحٌ کوئی گناہ، فیما طعموا، جو تحریم سے پہلے پیلی شراب، طعموا کھایا پیا، اذا ما اتقوا، اب جب تقوی اختیار کیا، وہ ایمان لے آئے، وعملوا نیک عمل کرتے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ایک تو بچ گئے اور آئندہ بچتے رہے، ثم اتقوا، پھر بھی حمر اور میسر سے تقوی اختیار کیا، ایمان، ثم اتقوا واحسنوا، پھر بچتے بھی رہے، نیکیاں، بجائے صرف شراب نہیں چھوڑی، اس کے خلاف تبلیغ بھی شروع کی، سود نہیں چھوڑا بلکہ سود کے خلاف تبلیغ بھی شروع کی۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے نیکوکاروں کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد ربنا آتنا من لدنک رحمۃ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار وجعلنا حجۃ یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ مفتی صاحب لے لو نا تھوڑا قطرہ، کل ان کا نمبر تھا۔ اللہ